الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ دل کے پپول جل اٹھے سینے کے داغ سے، میرے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، بعد اذان ہم اس کے اوپر کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کنز العلماء استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کا، وہ ہماری دعوت پر جامع غوثیہ رضویہ کے آج کے جلسہ دستار فضیلت اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ اور بانی جامع غوثیہ رضویہ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد حسین قادری رحمہ اللہ کے عرس کی تقریب میں ہماری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہوئے۔ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک۔ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں کے اکابر علماء، مشائخ، سادات کرام اور مختلف تنظیمات اہل سنت و جماعت کے نمائندگان یہاں موجود ہیں اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی ذات سے اسلام کو، اہل سنت و جماعت کو نفع کثیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اور اہل سنت و جماعت میں اشتراک و انتشار و افطراک کو اللہ رب العزت اتحاد میں بدل دے، آمین۔ اور ہم سب مل کر اسلام کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے مل کر کام کریں۔ اللہ رب العزت ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم، ثم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں سرزمین سندھ پر، سرزمین اولیاء، سرزمین علماء، سرزمین شیخ الاسلام حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، سرزمین شیخ الاسلام حضرت علامہ ہمایونی، سرزمین سادات رانی پور شریف، اور سرزمین حضرت امام العارفین پیر سید محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کی سرزمین پر حضرت علامہ و مولانا قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو خوش آمدید اور بھلی کار اپنی سندھی زبان میں کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ دل مسرور ہوئے سب کے، اور خاص طور پہ شکر گزار ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب کا، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ موقع میسر فرمایا۔ علماء کو یقیناً وقت نہیں ہوتا کہ سب لاہور جا سکیں، اور حضرت کی بھی مصروفیات ہیں کہ وہ بھی بارہا سال میں کئی بار نہیں آ سکتے، الا یہ کہ کوئی پروگرام ہو۔ بہرحال آج سب حضرات جو ہے یہاں ملاقات ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کافی علماء موجود ہیں۔ ہمارے ساتھی محبوب العلماء علامہ سائیں حافظ محبوب علی قادری صاحب موجود ہیں، جو بالخصوص اتحاد اہل سنت و جماعت جو صوبہ سندھ ہے اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب ہیں، دیگر اکابرین ہمارے علماء موجود ہیں۔ میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں ان کو سندھ کی سرزمین پر ویلکم کہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اسی طرح وہ دین کی جیسے خدمت فرما رہے ہیں، اللہ کرے کہ دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم سرزمین سندھ پہ حضرت کنز العلماء کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس وقت حضرت کنز العلماء اہل سنت و جماعت کا
اور عقیدہ اہل سنت کا بہترین انداز سے، دلیرانہ انداز سے مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بھی مسئلہ کا معاملہ ہے انشاءاللہ العزیز پہلے بھی سندھ کے علماء نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے جو بھی معاملات ہیں اپنے عقیدے کے معاملے میں، ذاتی معاملات میں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی بالکل خدمت کریں گے، معاونت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور سارے علماء جو آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں بہت ہی مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، محقق اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حق النبی سکندری الازہری، جن کے توسل سے سندھ میں اہل سنت کی وہ فضا قائم ہوتی ہے کہ جہاں اہل سنت کو علمی دفاعی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ علماء اہل سنت کے دفاع کے لیے سندھ کی سرزمین کے کونے کونے اور کریا کریا ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ الحمدللہ سنی تحریک کا، قائد سنی تحریک کا تو مشن ہی یہی دفاع اہل سنت اور اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کرنا، مگر موجودہ دور میں سندھ کے علماء نے اہل سنت کے عقیدے اور اہل سنت کے نظریے کے تحفظ کے لیے جس طرح کام کیا ہے وہ چاروں صوبوں میں سندھ کے اتحاد اہل سنت کے نام سے ایک مثالی بن کر سب کے سامنے آیا ہے کہ اتحاد اہل سنت سندھ نے الحمدللہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے میں جہاں ایک الزام لگایا جاتا تھا، بات کی جاتی تھی کہ پیران عظام اور علماء باہر نہیں نکلتے، الحمدللہ سندھ کی سرزمین اس چیز کی گواہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور بڑی بڑی عمر رکھنے والے ہمارے مشائخ بھی اتحاد اہل سنت کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، اور انہوں نے مؤثر اور ایسی آواز بلند کی کہ پاکستان کے تمام سنی اس بات کی طرف راغب ہوئے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں آج اس مجلس کے جو روئے رواں ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، میں اتحاد اہل سنت کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ऐं भली कार चवां थो। साईं जन जी महिरबानी, सुठा आलिम आहिनि, अल्लाह करीम साईं जन खे सिहत कामिला आजिला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से सक्कर की सरज़मीन पर फ़क़ीहुल अस्र हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू की दावत पर बंदा नाचीज़ हाज़िर है, और इस वक़्त ये एक गुलदस्ता है उलमा व मशाइख का। इस गुलदस्ते को देखकर मुझे भी खुशी हो रही है, और यकीनन जो हज़रात देखेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी खुश होंगे। इसमें सिंध की बड़ी मशहूर दरगाह है रानीपुर शरीफ, उसके सज्जादा नशीन हज़रत पीर सैयद मोहम्मद आसिम शाह साहिब गीलानी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे अहले सुन्नत व जमात के अज़ीम मुहक्किक हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हक़्क़ुन नबी सिकंदरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू आप भी रौनक अफरोज़ हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ साहिब क़ादरी तशरीफ़ फरमा हैं। हाफिज़ मोहम्मद महबूब अली साहिब रौनक अफरोज़ हैं। मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इत्तिहाद अहले सुन्नत सिंध और जमीयत उलमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, ये मुख्तलिफ़ तंजीमात से
تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں، انہیں دیکھ کر میں مسرور ہوں، اور ان کی طرف سے جو اظہار محبت کیا گیا ہے کہ میرے آنے پر یہاں یہ تشریف فرما ہوئے، بندہ ناچیز اس پر ان کا شکر گزار ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ اہل سنت و جماعت کو مزید اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اس وقت جو عالمی حالات ہیں رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور ان حالات میں خالق کائنات جل جلالہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ ہمیں ان سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی کر بھلائی درد دل جا دور کر، محاب محبوب جے عرض سب منظور کر، کریم رب محبوب جے صدقے دین دنیا آخرت جو بھلائیوں نصیب فرما۔ اساں جا علماء ۽ مشائخ گڈ تھیان نیک عمل نیک کم جے لائے سونے حبیب جے صدقے پانجی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اساں جے علماء جے متھوں خصوصی کرم فرما، سونے حبیب جے صدقے انہاں جے علم میں عشق میں انیا ودھیک اضافو عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب جے متھوں خصوصی کرم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیے، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس ویڈیو میں کہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور آپ کے ساتھ مفتی محمد ابراہیم اور دوسرے علماء کرام مشائخ عظام ایک اجلاس میں بیٹھے ہیں، گفتگو تو آپ نے خود سماعت فرمائے ہوں گے، میں مزید تو اس پر بات کرنا نہیں چاہتا، بس یہی کہتا ہوں کہ جو اس سے راضی ہے وہ سر بخم اسے قبول کر لیں گے، اور جو اس پر راضی نہیں ہیں وہ اسے ترک کریں گے، پھر وہی افواہ والا اور لوگوں میں انتشار پھیلانا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک اہل سنت والجماعت کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔